السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ محترم دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشی خواتین اور دینی اسلامی بھائیوں، اللہ کے دین کو ہر گھر، ہر شہر اور ہر شخص تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت میں کہتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور لوگوں کو فلاح اور نجات کی جانب بلائیں۔ یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ ہمارے اوپر لاگو کر دیا کہ ہم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، بدعات سے روکے، اور سنت کی طرف بلائے اور شرک سے روکے، نیکی کی طرف بلائے اور گناہوں سے روکے۔ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے ہم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، یہ اللہ نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اسے کوئی ذلیل اور گمراہ اور رسوا نہیں کر سکے گی، یہ حق پر قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ دنیا کے چپے چپے تک، ہر گھر ہر شہر تک پہنچائیں گے۔ شیطان کا غلبہ ان کے اوپر نہیں ہو پائے گا۔ یہ اللہ کے مخلص اور محبوب بندے ہوں گے جو دنیا طلبی نہیں ہوں گے بلکہ آخرت طلبی ہوں گے، اللہ کے دین کی فکر لے کر اٹھیں گے۔ آج اگر کوئی ایک شخص کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو 10 آدمی اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور اس کی ٹانگ کھچائی کا کام کرتے ہیں اور سنی سنائی باتوں کا یقین کرتے ہیں کہ یہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ویسے کر رہے ہیں، یہ پیسے کما رہے ہیں، وہ پیسے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صحیح مسلم شریف کی حدیث میں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے بغیر تحقیق کے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یا فاجر کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر تم پشیمان اور شرمندہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہر شہر تک، ہر بستی تک، ہر آدمی تک اور ہر ملک تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو جتنا سامنے والے عمل کریں گے اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا، اور ایسے ہی دین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 2674 نمبر کی حدیث، 2674 نمبر کی حدیث۔ ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ، جو شخص ہدایت کی کسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو ان لوگوں کے اجر جیسا اجر، جتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے ان لوگوں کا اجر بلانے والے کو اللہ دے گا، اور جتنے بھی اس دین کی پیروی کریں گے ان تمام لوگوں کا اجر بلانے والے کو دے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور جو ہدایت کی پیروی کرنے والی جماعت ہے، لوگ ہیں، ان کے اجر میں سے ذرہ برابر اللہ اجر کم نہیں کرے گا۔ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من اتبعه، اور اگر کوئی شخص کسی گمراہی کی جانب بلائے گا، لوگوں کو گناہوں کی دعوت دے گا، تو یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جتنے لوگ اس گمراہی پر قائم رہیں گے ان کی گمراہی کا وبال، ان کے گناہوں کا وبال بلانے والے کو اللہ دے گا۔ کوئی آدمی فلم دیکھنے کے لیے بلا لے کر جاتا ہے اپنے دوست و احباب کو، کوئی شراب پینے کے لیے بلا کر جاتا ہے اپنے پارٹیوں میں، کوئی زنا کرنے کے لیے کلبوں میں ناچنے کے لیے لے کر جاتا ہے اپنے دوستوں کو عیاشی کرنے، تو بلانے والے کے پیچھے جتنے بھی لوگ جا کر وہ گناہ کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، فلم دیکھیں گے، بلانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی گناہ دے گا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کو بھی گناہ دے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، ان کے گناہوں میں ذرہ برابر کمی پیشی نہیں کرے گا، ان کو بھی اتنا ہی گناہ دے گا اور بلانے والے کو بھی اللہ وہی گناہ دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دین کو اگر آپ نے سیکھا ہے، توحید کو آپ نے اگر جانا ہے، تو آپ کا فریضہ ہے کہ اس توحید اور سنت کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے ذریعے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ دین پہنچے گا، یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ جیسے سانپ اپنے بل سے نکل کر جنگل گھوم کر واپس لوٹتا ہے اپنے بل میں شام میں، اسلام مکہ مدینے سے نکلا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے میں اسلام پہنچے گا، پھر یہ اسلام حرمین شریفین میں آ کر سمٹ جائے گا، جیسے سانپ دن بھر جنگل گھومنے کے بعد شام میں اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے، مذہب اسلام پوری دنیا میں گھومنے کے بعد پھر حرمین شریفین مکہ مدینہ واپس آ جائے گا۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، آج دنیا میں مختلف فرقے کے لوگ ہیں، ہر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ غیر مذہب والے بھی اپنی مورتیوں کی پوجا کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سورگ میں جانے والے ہیں، ہم پاپ کے کام نہیں کریں گے تو نرک سے ہم کو بچا لیا جائے گا، ہم اگر اپنے بھگوان کی پوجا کریں گے تو ہم سورگ میں جائیں گے۔ جبکہ یہ مورتی پوجا اور یہ لوگوں کے درختوں کی پوجا، یہ تمام پتھروں کی پوجا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ کون سمجھائے گا ان کو؟ کون بتائے گا ان کو؟ یہ کفر ضلالت ہے۔ آج دنیا میں عالمی پیمانے پر ہو یا اپنے پیمانے پر ہو، جتنے بھی لوگوں نے کام کیا، بڑے بڑے ہستیوں کو آپ دیکھ لو، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ابو زید ضمیر حفظہ اللہ ہیں، اور اسی طرح ایڈوکیٹ سید فیض ہیں، اور بھی بہت سارے داعیان اکرام ہیں جو دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ شکیل عبدالعزیز ہیں، اور شکیل صاحب ہیں، بردر کاظم بھائی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے داعیان اکرام ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس دین کی وجہ سے ان کو عزت اور سربلندی عطا کیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آج دنیا میں کفر بہت زیادہ ہے، بدعت بہت زیادہ ہے، دین میں گمراہی بہت زیادہ ہے، دین میں کام کرنے والوں کی اشد ضرورت ہے، ہدایت کو پہنچانے والوں کی اشد ضرورت ہے، حق دین پہنچانے والوں کی داعیوں کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا فریضہ ہے ہم وہ دین دوسروں تک پہنچائیں جتنا دین ہم نے سیکھا ہے، ہم نے سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حمیم سجدہ
जिसे सूरह फुस्सिलत भी कहते हैं। 33वें आयत में अल्लाह कहता है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस इंसान से बेहतर वाली बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के दीन की जानिब बुलाए और नेक अमल करे और ये कहे कि बेशक मैं फर्मा बरदारों में से हूँ, मैं मुसलमानों में से हूँ। इस आदमी से बेहतर कौन हो सकता है। वमन अहसनु, अहसनु ये अफजलू का सेगा है, इसमें मुबालगा है। उस आदमी से बेहतर कौन हो सकता है, अल्लाह पूछ रहा है। मतलब ये सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन ये आदमी है जो अल्लाह के दीन की जानिब बुलाता है, अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाता है। दीन इस्लाम को गालिब और कलमे कुफ्र को नीचा करना, कलमे कुफ्र को सफ़े हस्ती से मिटाना, ये हम उम्मत मुस्लिमा के हक़ पर कायम रहने वाले हम दाइयों की, हम उम्मत मुस्लिमा की, हम में से हर मर्द की, हर औरत की, हर आकिल और बालिग की ये जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के मैदान में जो दीन हमको दुनिया में दे कर गए, उस दीन को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खुतबे हज्जतुल विदा में अपने सहाबा के सामने ये कहा था कि मेरे सहाबा, मैंने जो अल्लाह के पैगाम जो अल्लाह ने मुझ तक पहुँचाया मैंने तुम तक पहुँचा दिया, क्या तुम क़यामत में गवाही दोगे। सारे सहाबा ने कहा कि हम गवाही देंगे, आपने अमानतदारी से दीन हम तक पहुँचा दिया। फिर नबी ने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना, चप्पे चप्पे को, हर गली गली, नगरी नगरी, हर शहर, हर बस्ती, हर शख्स तक पहुँचाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सहाबा किराम दीन इस्लाम लेकर अपने घरों में नहीं बैठे रहे, जैसे हम कमाना खाना, अपने घर में बैठना, अपने जोरू बच्चा पालना, आराम से सो जाना। हम अपने हद तक, अपनी ज़िंदगी के हद तक जैसे मुक़य्यद हैं, सहाबा ऐसे मुक़य्यद नहीं हुए। दुनिया के कोने कोने में सहाबा फैल गए दीन पहुँचाने की खातिर। आज हम लोग न किसी इज्तिमा में शरीक होते हैं, न किसी बयानों में, न किसी दुरूस में, यहाँ तक कि जुमा को भी आते हैं तो आखिर में आते हैं, नमाज अदा करते हैं, भाग जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की 40वीं आयत में कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला उन लोगों की बात नीचे कर दी जिन्होंने कुफ्र किया, और अल्लाह ताला की बात ही है सबसे ऊंची है, और अल्लाह ताला सब पर गालिब है और बड़े कमाल वाला और बड़ी हिकमत वाला है। पूरी दुनिया के सामने कलमा हक को पेश करना यह हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन सूरह आल इमरान की 50 पर 4 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने कहा व मकरू व मकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने खुफिया तदबीरें की, अल्लाह ने भी खुफिया तदबीरें की, और अल्लाह तबारक व तआला सब खुफिया तदबीरों से बेहतरीन तदबीर करने वाला है। लोग चाल चलते हैं दीन को ना फैले, तौहीद ना फैले, सुन्नत दुनिया में ना आम हो। जहाँ बिदात है, अगर सुन्नत बताने जाएंगे लोग आपको मारेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग आपकी मुखालिफत करेंगे। जहाँ शिरक है वहाँ तौहीद पहुँचाने जाएंगे, लोग आप पर पत्थर बरसाएंगे, लोग आपको जिला वतन कर देंगे, आपके ऊपर एफआईआर की जाएगी, आपको जुल्म किया जाएगा, सताया जाएगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम मक्के की 13 साल ज़िंदगी में जब लोगों के सामने तौहीद फैलाया, हमारे नबी को भी मारा गया, हमारे नबी पर भी पत्थर बरसाए गए। क्या नबी डर गए? क्या दीन को फैलाना छोड़ दिया? अल्लाह के नबी मक्का छोड़ते वक्त रोते हुए आंखों से, आंसू भरे आंखों से मक्के की जानिब पलट कर देख कर कहते हैं, ए मक्का, यकीनन अल्लाह की कसम मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। मक्के वालों ने इतना जुल्म किया, इतना सताया कि अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप इस वतन को छोड़कर निकल जाइए, हिजरत कीजिए। नबी को जिला वतन करा दिया गया, नबी को वतन छोड़ने पर मजबूर करा दिया गया। क्या नबी दीन फैलाना छोड़ दिए? आज हम लोग अपने घर में तौहीद पहुंचाते हैं तो हमारे बाप हमको घर से निकाल देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को बुतों की पूजा से मना किया था, आज़र ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया था। घर से निकल जाना ये कोई बईद बात नहीं है, ये हक परस्तों की अलामत है।
काफिरों के साथ रहना, बिदात देखते रहना, शिर्क और कुफ्र देखते रहना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर हम दीन नहीं पहुंचाएंगे, तौहीद नहीं फैलाएंगे, कल क़यामत के दिन उन मुशरिकों के साथ उठाकर हमको भी जहन्नम में डाल देगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन तो दूसरों तक पहुंचाएं। सही बुखारी की हदीस है, 3460 पर 1 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, ऐ मेरे उम्मतियों, जितना भी दीन तुम तक पहुंचा है, जितनी आयतें, जितनी हदीसें, जितने अंबिया के वाक़ियात, जितने सहाबा की ज़िंदगी के सीरत के वाक़ियात, जितनी इबरतनाक चीज़ें तुम तक दीन की पहुंची हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है हर एक बात को तुम दूसरों तक पहुंचाओ। अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन को हर शहर और हर बस्ती में पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। सैयदना तमीम दारी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्नद अहमद की हदीस है, 16,950 पर 7 नंबर की हदीस है मुस्नद अहमद की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, लयबलुगन्न हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार वला यत्रुकुल्लाहु बैतन मदरिन वला बर्रिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द्दीन बिइज़्ज़िन अज़ीज़िन औ बिज़िल्लिन ज़लीलिन इज़्ज़िन युइज़्ज़ुल्लाहु बिहिल इस्लाम व ज़ुल्लन युज़िल्लुल्लाहु बिहिल कुफ्र। अल्लाहु अकबर। दीन इस्लाम वहाँ तक पहुँचेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई है ये। दीन इस्लाम वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ दिन और रात तुलू होते हैं, जहाँ दिन की रोशनी फैलती है, जहाँ रात का अंधेरा फैलता है। दुनिया के चप्पे चप्पे में दीन फैल कर रहेगा और अल्लाह ताला हर कच्चे हर पक्के मकान तक ये दीन पहुँचा के रहेगा, हर कच्चे हर पक्के मकान तक। वला यत्रुकुल्लाहु बैतन मदरिन वला वबरिन, हर कच्चे पक्के मकान तक, हर शहर हर बस्ती तक इस दीन को पहुँचा कर अल्लाह रहेगा। इस दीन को ज़रूर हर बस्ती, हर नगरी, हर गली, हर मकान तक इस दीन को अल्लाह दाखिल करके रहेगा। इज्जत वाले लोग इस दीन को फैलाने की वजह से इज्जत हासिल कर लेंगे, जिल्लत वाले जलील लोग इस दीन में रुकावटें पैदा करके या इस दीन को ठुकरा कर जलील व खार बन जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ऐसी जिसके साथ अल्लाह ताला ने इज्जत को रखा है वो सिर्फ मजहब इस्लाम है, और जिल्लत एक ऐसी चीज है जिससे लोगों ने कुफ्र को अपना लिया, अल्लाह ताला उनको जलील व खार करके छोड़ दिया। मजहब इस्लाम के साथ अल्लाह इज्जत रखा है, कुफ्र के साथ अल्लाह जिल्लत रखा है। दावत इल्लाह को अपनाने वाले सहाबा इकराम में से 2 अनोखे सहाबा इकराम का जिंदगी का कारनामा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम फैलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी अलैहिस्सलाम को मक्के में नबी बनाकर भेजा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब की 30 पर 9 नंबर आयत में 39 नंबर आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वो लोग जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं और उसी अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अल्लाह ताला काफ़ी है उनका हिसाब लेने के लिए। जो लोग दीन पहुंचाने के फिक्रमंद हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है इनके लिए मैं काफ़ी हो जाता हूँ। ऐसे मेरे दीन के दाइयों की हिफाजत के लिए मैं काफ़ी हो जाता हूँ। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शुरू में कबीले ग़िफ़ार के रहने वाले थे, इसीलिए इनको अबू ज़र ग़िफ़ारी कहा जाता है। ग़िफ़ार एक बहुत बड़ा कबीला था जिसके सरदार थे। वो अपने एक भाई को मक्का भेजते हैं कि जाओ वहाँ की कब्र लेकर आओ, क्या वहाँ का मामलात है। उनके भाई मक्का आते हैं, वहाँ के मामलात देखकर जाकर बताते हैं कि ए मेरे भैया, यकीनन वहाँ पर एक यतीम शख्स जिसके वालिद नहीं है, वालिदा नहीं है, दादा ने चाचा ने परवरिश की, ऐसे एक यतीम लड़के ने दीन इस्लाम को फैलाया है और सारे गरीब मिस्किन लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन सरदारान मक्का उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और उसे भरपूर क्या है जुल्म और ज़्यादती का शिकार बनाए हुए हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुने तो ख़ुद अपने दिल की तसल्ली के लिए सीधा मक्का आ गए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुप छुप कर देखने लगे। यहाँ तक कि
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو آخر کار اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک اجنبی معلوم ہوتے ہو، تم میرے گھر آؤ۔ گھر لے جا کر رکھتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن مہمان بنا کر، شاید مسافر لگتے ہو۔ آخر کار کہتے ہیں کہ تم کس مقصد سے آئے ہو، مجھے کھل کر بتاؤ۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ایک یتیم شخص جس کا نام احمد یا محمد ہے، وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، کیا وہ سچا رسول ہے؟ انہوں نے کہا تم نے بالکل صحیح آدمی سے ملاقات کی، وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، کسی کو نہ دھوکہ دیا، نہ کسی کے ساتھ کوئی غلط کیا، وہ سب سے امین، صادق، سچے، امانت دار انسان ہیں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک میں اسی کے تلاش میں تھا۔ وہ سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنے قبیلے لوٹ جاؤ، ابھی مکے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں اپنے مکان کو لوٹنے سے پہلے مجھے کھل کر دعوت کا کام کرنے دیجئے، میں اسلام کی دعوت کھل کر کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی تمنا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ مکے میں گئے، کعبۃ اللہ میں چیخ پکار کر کہنے لگے کہ اے لوگو، یہ اللہ کا اسلام ہے، اس اسلام کو قبول کیجئے، اور یہ اسلام اللہ تعالیٰ دین میں غالب کر کے رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بے باک دعوت اسلام پھیلانا شروع کر دیے، سارے لوگ مل کر مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ان کو بچا لیے۔ 1 دن ایسا ہوا، 2 دن ایسا ہوا، 3 دن ایسا ہوا، تینوں دن حضرت ابو ذر غفاری مکے میں آتے تھے، علل اعلان اسلام پھیلاتے تھے اور لوگ ان کو مارتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ان کو بچاتے تھے، کہتے تھے کہ اے مکے والوں چھوڑ دو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ اس لیے مانتے تھے مکے والے سرداران قریش، اس لیے کہ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسی لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکے والے مانتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگو، یہ ابو ذر ہے، قبیلہ غفار کا سردار ہے، اگر تم اسے مار دو گے، اگر یہ مر جائے گا، سارے غفار قبیلے والے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اتنے بڑے قبیلے سے تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور یقیناً تم اور وہاں قبیلہ غفار سے تمہاری تجارتی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مکے والے ابو ذر غفاری کو مارنا چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر چلے گئے، اور جب نبی علیہ السلام بیمار تھے، مدینہ آئے، نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے۔ اتنے جذبے والے، اتنے بہادر صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں جانے کے بعد سارے قبیلے والوں کو، غفار قبیلے والوں کو دعوت اسلام پہنچائی۔ آدھا قبیلہ اسلام قبول کر لیا، آدھا قبیلہ قبول نہیں کیا۔ چند دنوں کے بعد سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ واحد صحابی ہیں جو خود آتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اپنے قبیلے جا کر سارے قبیلے کو اسلام پھیلا کر پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمامہ کے بادشاہ، ملک یمامہ کے سردار، اور مکے کو جو راشن آتا تھا کھانے پینے کا، وہ ملک یمامہ سے آتا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف آپ علیہ السلام کچھ لوگوں کو بھیجا، قبیلے بنو حذیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لانے کے لیے۔ قبیلے بنو حنیفہ کے سردار تھے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کو قتل کرنے والے، اسلام کے بڑے دشمن، کئی صحابہ کو مارنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لایا گیا مدینے میں، مسجد نبوی کے سامنے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسلسل 3 دن آتے تھے اور پوچھتے تھے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ ثمامہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے اصحاب کو قتل کیا ہے، قتل کے بدلے آپ قتل کر دیں، معاملہ برابر ہو جائے گا۔
अगर आप जिजिया लेकर छोड़ना चाहें, आप कितना जिजिया चाहिए पूछिए, मुंह मांगे कीमत मैं आपको दूंगा। या नहीं, अगर आप मुझे माफ कर देंगे, जिंदगी भर तुम्हारे इस माफी का एहसानमंद रहूंगा। अल्लाह के नबी के घर से इनको खाना आता था, इनको दूध आता था। 3 दिन नबी अलैहिस्सलाम मुसलसल इनको पूछते हैं, एक ही जवाब, कत्ल के बदले कत्ल कर दो, मामला बराबर होगा। जिजिया ले लो, मुंह मांगी कीमत दे दूंगा, या नहीं तो माफ कर दो, जिंदगी भर एहसान रखूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा 3 दिन सुनने के बाद इनको आज़ाद कर दो, ना जिजिया चाहिए, ना कत्ल का बदला कत्ल चाहिए, और ना तुम्हारे कोई माल का मुझे कोई ख्वाहिश है। माफ करके छोड़ दिए। हजरत सुमामा बिन उसाल मदीने के बाहर एक बगीचे में गए, नहाए और सोचने पर मजबूर हो गए, ये कैसा इंसान है, माल ले सकता था, मैं तो एक सरदार आदमी हूं, मार सकता था, मैंने इनके कई सहाबा को कत्ल किया, ना इसने मारा ना इसने माल लिया। ये यकीनन इतना रहम दिल, इतना अच्छे अखलाक वाला इंसान, जिस इंसान को मैं सबसे बुरा समझता था, उसी के घर से मुझे 3 दिन खाना आता था। नहाए, सीधा मदीने मस्जिद नबवी गए और नबी अलैहिस्सलाम से मिलकर कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी, मैं गवाही देता हूँ कोई नहीं है अल्लाह के सिवा माबूद बरहक, एक अल्लाह है जो माबूद बरहक है, और उस अल्लाह के अलावा कोई भी इला नहीं है, और आप अल्लाह के सच्चे बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। कहते हैं, ये बुखारी की हदीस है, 4370 पर 2 नंबर की रिवायत है। हजरत सुमामा बिन उसाल कहते हैं, अगर मैं पहले इस्लाम कबूल कर लेता तो दुनिया वाले कहते कि जान बचाने के डर से इस्लाम ला लिया, जबकि अब मैं आज़ाद था, मेरे मर्जी से मैंने आकर इस्लाम कबूल किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपने देखा किस तरह सहाबा किराम अपने दीन को सीखते हैं। फिर सुमामा बिन उसाल कबीले बनु हनीफा जाते हैं, सारे कबीले को इस्लाम पहुंचाते हैं, सारा कबीला इस्लाम कबूल कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद मक्के का राशन पानी बंद कर देते हैं, मक्के वालों से कहते हैं कि कलमा पढ़ो, इस्लाम लाओ, फ्री में राशन भेजूंगा। मक्के वाले खत लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम को, ये कैसी ज़बरदस्ती है, अगर हम इस्लाम लाते हैं तो राशन मिलेगा, इस्लाम नहीं लाते हैं तो राशन नहीं मिलेगा। सुमामा ने इस्लाम कबूल कर लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही समझाइए सुमामा को, इस्लाम लाना नहीं लाना हमारी मर्जी है, ज़बरदस्ती थोड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो सुमामा को ख़त लिखते हैं, कहते हैं कि सुमामा, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, तुम उनको राशन पानी पहुँचाओ, चाहे वो इस्लाम लाते हैं वो अपनी मर्जी से लाएं, नहीं भी लाते हैं उनके हक़ में अगर हिदायत रखा है तो वो लाएंगे, नहीं रखा है तो तुम उनके ऊपर का राशन पानी मत रोको। ये 2 सहाबी खुद इस्लाम लाने वाले, अपने सारे कबीले को इस्लाम पहुँचाने वाले। हम में और आप में कितना फ़र्क है। हम इस्लाम लेकर आए होंगे, कोई दरमियान में इस्लाम कबूल किया होगा, लेकिन हम अब तक कितने लोगों को इस्लाम पहुंचाने का सबब और ज़रिया बने, हमने कितने लोगों को इस्लाम पहुंचाया। याद रखें, ज़माने से ना घबराएं, किसी के सामने इस्लाम पहुंचाने से ना डरें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी हदीस के रावी हैं, सुनन नबी दाऊद की हदीस है 4340 पर 4 नंबर की हदीस, 4344 नंबर की हदीस, अफजलुल जिहादी कलिमतु अदलिन इंद सुल्तानिल जाबिर, अल्लाहु अकबर, इंद सुल्तानिन जाइर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, सबसे अफजल जिहाद ये है कि इंसान जालिम और जाबिर बादशाह के सामने कलिमा हक पेश करे, जालिम और जाबिर लोगों के सामने काफिर मुशरिकों के सामने तौहीद पेश करे, ये सबसे बड़ा अफजल जिहाद है। कदम कदम पर यहाँ मुसलमानों की तादाद 30 करोड़ है तो 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस जमीन पर जीते हैं। कौन पहुंचाएगा इनको दीन इस्लाम, कैसे फैलाएंगे हम दीन? हम इन्हीं के साथ कारोबार करते हैं, इन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, इन्हीं के गाड़ियों में ट्रैवलिंग करते हैं, इन्हीं के साथ सफ़र में रहते हैं, इन्हीं के साथ तिजारतें करते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से एक बार भी इस्लाम पहुंचाना, दीन फैलाना हम नहीं पसंद करते। हमारे गली महल्ले में, अड़ोस पड़ोस में ये गैर मजहब वाले रहते हैं, क्यों हम इनको दावत दीन का काम नहीं करते? अल्लाह के लिए दीन का काम कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। दुनिया इस्लाम में जो लोग दीन पर साबित कदम रहेंगे, इस्लाम पर चलते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया में उनको सरबुलंदी अता करेगा और इनकी गैब मदद करेगा। सूरह मोहम्मद की 7 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम।
اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اسلام کے لیے جما کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے دین کی مدد تم کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا دوسرے گلی گلی، نگری نگری، بستی بستی، شہر شہر، ہر شخص تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے دین کی مدد کرنا۔ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی فکر کرو، تمہاری زندگی، تمہارے بال بچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ فکر کرے گا اور تمہارے قدم اسلام کے لیے جما کے رکھ دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، مشرک سے ڈرتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی مشرک، کسی کافر سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ حدیث کے راوی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری 335 نمبر کی حدیث اور مسلم 432 نمبر کی حدیث، نصرت بالرعب مسیرت شہر، ایک ماہ کی مسافت پر دشمن کے دل میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب ہمارے نبی دین اسلام کو لے کر اٹھے تو ساری دنیا نبی علیہ السلام کی مخالفت بن گئی، ساری دنیا نبی کو مارنے والی بن گئی، لیکن اللہ نے غیبی طاقت نبی کے کیسے دیا تھا؟ ہمارے نبی کہتے ہیں اگر میں کسی بھی جگہ چلے جاتا، 1 میل کی مسافت پر اگر میں دور رہتا تو وہاں اللہ تعالیٰ میرا رعب و دبدبا میرے دشمنوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرتا۔ اگر آپ دین کی مدد کرو گے، دین پھیلاؤ گے، آپ کے سامنے جو بھی بدعتی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ آپ کو رعب و دبدبا پہنچا دے گا، آپ کا رعب و دبدبا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے گا۔ آپ مت گھبرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر بنے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس سے لڑتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت تک یہ دین کو اللہ غالب کر کے رہے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جو 32 یا 33 سال کی عمر میں آسمان میں زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، جب دجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے زندہ نازل کرے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیلا دیں گے۔ کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی ایک ایسا گاؤں، ایسا محلہ باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام نہ پھیلایا ہو، نہ پھیلا ہو، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ ممکن کیسے ہے؟ اگر ہم ایک ہو جائیں، اگر ہم اللہ کے کلام کو لے کر، قرآن کو لے کر توحید کی دعوت پھیلانے لگ جائیں، اللہ کے نبی کے صحیح احکامات و احادیث پہنچانا شروع کریں تو یہ کام ممکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو قرآن مجید کے ذریعے ترقی کے منزلوں پر پہنچا دیتا ہے، کامیابی اور کامرانی کے منزلوں پر پہنچا دیتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس قرآن کی دعوت نہ کرنے کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ذلیل اور رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کو پھیلاتے جائیں، اپنے معاش کا، اپنی عزت و ذلت کی فکر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری قدرتوں کا وہی اکیلا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے
تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم کو خیش اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن یاد رکھنا تم میں سے جو کروڑ پتی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا نہیں ہے، تم میں سے جو سب سے گورا خوبصورت ہے وہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے باعزت شخص وہ ہے جو تقوی میں، تقوی کسے بولتی؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ جس دین پر تم قائم ہو، ایمان ہونا، تقوی ہونا، عمل صالح ہونا اور اس دین کو پہنچانا، اسے کہتے ہیں متقی آدمی۔ ایسے متقی آدمی کی عزت اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر چیز کا جاننے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا درس اسی پر اکتفا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر آدمی تک اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ یہ ہمارے اول فریضہ ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم کو اس صفحہ ہستی سے اللہ مٹا کر ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کے دین کا کام کرے گی، ان کی دعائیں بھی قبول کی جائیں گی۔ اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے، بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، نہ اس زمین پر تم کو زندہ جینے دے گا، اس صفحہ ہستی سے عذاب کے ذریعے ملیا میٹ کر کے ہٹا مٹا دے گا، پھر ایک نئی نسل پیدا کرے گا، وہ امر بالمعروف کا کام کرے گی، نہیں منکر کا کام کرے گی، ان کی دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی مجھ کہنے والے کو اور سامعین و سامعات میں تمام سننے والے بھائیوں بہنوں کو اللہ کے دین کو ہر گلی، ہر نگری، ہر بستی، ہر شہر تک پہنچانے والا دین کا داعی ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہم تمام کو دین پر چلنے والا بنا دے اور دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرما۔ اس دعوتی میدان میں جتنے بھی بھائی بہنیں جڑے ہیں، اے اللہ سب کے سینوں کو شرح صدر کرتے ہوئے ان کے سینوں میں علم نافع عطا فرما اور سب کو دین اسلام کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس دعوت دین کی وجہ سے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔